باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 14 تا 18 تلاوت کی گئی ہیں، جو 8ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں یعنی تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کی صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کہا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو انہیں میرے حکم پر کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے جو اوپر کو چڑھتی ہے، اس کو مٹی سے بنایا نیچے کو جاتی ہے، میں افضل ہوں۔ تو فرمایا یہاں سے نکل جا، جہاں جنت سے یا آسمان سے اتر جا نیچے۔ تکبر کرتا ہے، ذلیل ہے، تکبر کرنے میں یہاں ٹھکانا نہیں ہے، میں تو عاجزی والے کا کام ہے۔ اب کہنے لگا حکم تو ہو گیا، رد تو ہو گیا بارگاہ سے، مولا اب مجھے کوئی مہلت دے دے۔ انظرنی الی یوم یبعثون، جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے نا قیامت، اس وقت تک مجھے وقت دے دے، مہلت دے دے، زندگی دے دے، پھر مجھے جو میں چاہوں کروں۔ قال انک من المنظرین، میں ٹھیک ہے تو یہ مہلت دی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں تو یہاں کا اتنا ہے کہ مہلت دی گئی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں سورہ حجر میں آتا ہے کہ الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص وقت تک تو یہ مہلت دے دیتے ہیں، یہ دعا منظور کر لیتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ۔ جب لوگ اٹھائے جائے اس وقت نہیں، لیکن جب لوگوں کو ختم کیا جائے اس وقت تک، تاکہ تجھے بھی موت آئے۔ اگر جب لوگ اٹھائے جائیں گے اس کے بعد تو موت نہیں ہونی، تجھے پہلا نفخہ جو ہے اس وقت تک مہلت دے دیتے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مک گئی۔ قال فبما غویتنی، اللہ تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے نا، گمراہ کر دیا ہے نا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا اور ان لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا جو تیرے بندے تیرے راہ کی طرف آنے والے ہیں، کو روکوں گا، ان کو وسوسے ڈالوں گا، ان کو ہٹاؤں گا نیکی سے۔ کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم، میں تیرے ان بندوں کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آ کر ان کو بہکاؤں گا، وسوسے ڈالوں گا ان کے دلوں میں، راہ حق سے ہٹاؤں گا ان کو۔ اور جب میں یہ کام کروں گا نا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو بہت سارے بندوں کو بھی شکر گزار نہیں پائے گا، بہت سے بندے تیرے گمراہ کر دوں گا، میں راستے سے ہٹا دوں گا میں۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، فرمایا دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا مردود ہو کر، راندہ برگاہ ہو کر نکل جا، بس ٹھیک ہے، مجھے کہہ دیا چلا جا، تو کر لے جو کرنا ہے، لیکن یاد رکھ امن تابعک منکم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو تو اور تیرے پیروکار ہوں گے، تیرے کرندے ہوں گے، تیرے جو ستونگڑے ہوں گے، اور جو تمہیں ماننے والے ہوں گے، تمہاری بات مانیں گے نا، ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔
مہلت تو دے دی ہے، کر لے، اور جو جائیں گے ان کا بھی پتہ ہے، جو نہیں جائیں گے ان کا بھی پتہ۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے، یہی خود بھی کہتا ہے اللہ عبادک المخلصین، کہ اللہ تعالیٰ جو خالص بندے ہیں نا، مخلص بندے ہیں نا، وہ تو میرے کہنے سے گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو خالص بندے ہیں نا، وہ انہیں تو کچھ نہیں کہہ سکے گا، گمراہ نہیں کر سکے، ان کی حفاظت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو پھر بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو فرما دیا کہ تم سے، تمہاری آل سے اور تمہارے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دیں گے۔ پھر جیسے پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، میری جنت تیرا باغ ہے، میں نے اس سے تیرے آنے سے پہلے دشمن سے خالی کر دیا، دشمن کو نکال دیا، شیطان کو، اور تیرا دل میرا باغ ہے۔ اے بندے، تیرا دل میری سیرگاہ ہے، میرا باغ ہے، اس سے اپنے دشمن کو، میرے دشمن کو نکال۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ تو طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، میرا دشمن جو ہے مجھ سے طاقتور ہے، میرے سے نہیں نکلتا، ہاں پھر میری مدد مانگ لے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری مدد لے لے، میں نکال دیتا ہوں۔ اس طرح اعوذ باللہ پڑھتے رہنا، استغفار پڑھتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا شیطان کے خلاف یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ کوشش کرتے رہیں، تعوذ پڑھتے رہیں، اعوذ باللہ لا حول پڑھتے رہیں، تو ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقہ میں شیطان کی ہر چال سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مولا محبوب نے صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔